أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، سیرت کا لفظ ایک انتہائی پرکشش اور معنی دار لفظ ہے۔ عرف عام میں، ہماری بول چال میں سیرت کا لفظ صورت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی انسان کے اندر جو خوبیاں، جو کمالات اور جو اچھائیاں ہوتی ہیں، ان کی طرف نسبت اگر کسی چیز کی جاتی ہے تو سیرت کی جاتی ہے، اور انسان کے ظاہری خوبیاں، ظاہری حسن و جمال اور کمال کو صورت کہا جاتا ہے۔ لیکن سیرت کا جب لفظ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جاتا ہے تو اس میں سیرت اور صورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، یعنی سیرت کے لفظ میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے اور سیرت کا لفظ صورت کو بھی شامل ہوتا ہے۔ مسلمان کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پیار ہے، ایسی ہی صورت سے بھی پیار ہوتا ہے، اور سیرت تو بہت بڑی چیز ہے، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، ان خوبیوں کو، ان کمالات کو اور ان نیکیوں کو حاصل کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو آپ کے اندر موجود تھی۔ ہمارے بس میں، ہماری طاقت میں صرف صورت ہی ہے کہ ہم آپ کی صورت کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر وہ معیار اور بلندی رکھی ہے کہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا لیکن حقیقی تصویر اس کی بیان نہ کر سکے۔ عام طور پر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، جب ہمارے سامنے کوئی انسان آتا ہے تو ہمیں اس کی صورت کو جاننے کے لیے کسی تجربے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے کردار کو، اخلاق کو پرکھنا نہیں پڑتا، اس کے ساتھ کچھ بات چیت نہیں کرنی پڑتی، بس ہم اس کی ظاہری شکل کو دیکھ لیتے ہیں، اور ظاہری شکل کو دیکھنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انسان خوبصورت ہے، پرکشش ہے یا بدصورت ہے۔ انسان کے اندر، چہرے کے اندر خوبصورتی ہے یا بدصورتی ہے، اس کا ہم اندازہ لگا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صورت عطا فرمائی تھی، اس کے اندر ایسا کمال اللہ تعالی نے دیا تھا کہ بتانے والے بیان کرتے ہیں لیکن ایک بیان پر ٹک نہیں پاتے کہ آپ کی صورت کیسی تھی۔
وجہ کیا ہے کہ آپ کی صورت میں اللہ نے ایسا کمال دیا تھا کہ دیکھنے والے کو پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ صورت کسی بد کردار، بد اخلاق اور برے آدمی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کو دیکھنے کے بعد اس کو کسی بھی طرح کا آپ سے معاملہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، آپ کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، آپ کی بات چیت کو سننے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، بس چہرہ ہی دیکھ کر کے فیصلہ کر دیتا تھا کہ یہ چہرہ جو ہے کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے، عالم تھے، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ یہودیوں کو ان پر فخر تھا۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہوا اعلمنا و ابن اعلمنا، ہوا خیرنا و ابن خیرنا، ہوا افضلنا و ابن افضلنا، کہ وہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم میں سب سے بہترین ہیں اور سب سے بہترین باپ کے بیٹے ہیں، وہ ہم میں سب سے افضل ہیں اور افضل ترین باپ کے بیٹے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا نہیں تھا، آپ کی کوئی بات نہیں سنی تھی، آپ کا کوئی معجزہ یا کمال ان کے اوپر ظاہر کبھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ کی شہرت کے چرچے میں نے سن رکھے تھے، میں آپ کی خدمت میں اس ارادے سے آیا، اس مقصد سے آیا کہ آپ کی نبوت کا جائزہ لیں گے، آپ کے علم کا امتحان لیں گے، آپ کے کردار کا، اخلاق کا جائزہ لیں گے، آپ کی دینداری کو دیکھیں گے۔ لیکن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میری نگاہ آپ کے چہرے پر پڑی، فلما رأیتہ تبینت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو مجھے یقین ہو گیا، مجھے اس بات کا اعتراف ہو گیا، مجھے اس بات پر بالکل مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یعنی چہرے کو دیکھ کر کے ایمان لے آئے۔ تو اللہ نے اس شکل میں ایسی خوبی عطا فرمائی تھی، صورت کے اندر ایسا کمال عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی جو پرورش ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں فرماتا۔ جیسے عام انسانوں کی پرورش اس کے گھر والے کرتے ہیں، ماں باپ کرتے ہیں، لیکن پیغمبروں کی پرورش اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ میں کرتا ہے، اپنی نگرانی میں کرواتا ہے۔ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ تاکہ آپ کی پرورش میری نگرانی میں ہو۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی نگرانی فرمائی کہ جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کے ہاتھوں سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا اس کو کہ جب میں جس کو بچانے پر آؤں، دیکھیں کوئی اس کو ہاتھ کیسے لگا سکتا ہے۔ تو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی جو پرورش فرماتے ہیں یا ان کی جو حفاظت فرماتے ہیں، وہ پیدائش کے وقت سے نہیں بلکہ پہلے ہی سے انتظام فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو مجھے نبی بنانا ہے، اس کو پیغمبر بنانا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے عالم ازل سے ہی اس کے اوپر نگرانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب سے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہوتا ہے، یہ نامزد کر دیا ہوتا ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف نبی ہی نہیں بنایا تھا بلکہ نبیوں کا نبی بنایا تھا۔ پہلے نبی جو تھے وہ صرف نبی ہوا کرتے تھے، ان کے اوپر امتیں ایمان لاتی تھی، لیکن نبی دوسرے نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کے اوپر نبی بھی ایمان لاتے تھے، نبی کو بھی حکم تھا کہ آپ کے اوپر ایمان لائیں۔ چنانچہ واقعات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب، مکے میں رہتے تھے، خانہ کعبہ کے متولیوں میں سے تھے۔ خانہ کعبہ ہم جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں وہاں پر کچھ بھی آباد نہیں تھا، جنگل اور جھاڑی جیسا ماحول تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ کو، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لا کر کے وہاں آباد کیا، اور آباد کرنے کے بعد وہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہوا جس کو ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ پانی کا وہ جب چشمہ جاری ہوا تو ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا یمنی لوگوں کا، جن کو بنو جرہم کہا جاتا تھا۔ وہ لوگ آ کر کے وہیں پر آباد ہو گئے، اور ایک دھیرے دھیرے کر کے ایک شہر نما آبادی تیار ہو گئی، اور بنو جرہم کے لوگ ہی اس خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ اور وہاں کی حفاظت، وہاں کا انتظام سنبھالنے لگے۔ کچھ دن تو اچھے سے گزرنے کے بعد یہ لوگ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پر ظلم و ستم کرنے لگے، بہت زیادہ ستانا شروع کیا۔ تو آس پاس کے علاقے کے لوگوں نے سوچا کہ ان کے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو اب یہاں مکے سے نکالنا چاہیے۔ سارے لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے ان کے خلاف تیاری شروع کی، تو ان کو یقین ہو گیا کہ ہم ان کا تو مقابلہ کر نہیں سکتے، اتنی بڑی تعداد میں اگر یہ لوگ آ جائیں گے تو ہم مقابلہ کر نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے وہاں سے نکلنے کی تیاری کی۔ تو جب یہ نکلنے لگے تو آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں لوگوں نے بت لا کر کے رکھ دیے تھے، بتوں کے اوپر چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا، اور خانہ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا کہ اس چڑھاوے کو کنویں میں ڈالا جاتا تھا تاکہ اس کو کوئی استعمال نہ کر سکے، کیونکہ یہ بتوں کے نام سے چڑھایا گیا ہے، اور اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہمارے بت ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہمیں مشکل میں پڑ جائیں گے، اس لیے اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، اسی کنویں کے اندر پاٹ دیا کرتے تھے۔ تو جب بنو جرہم وہاں سے جانے لگے، اور جانے کے وقت جو بھی چڑھاوے کا سامان تھا، زیورات تھا، کھانے پینے کی جو بھی اشیاء رہی ہوں گی، اس سے خانہ کعبہ کے جو اندر کنواں تھا اس کو پاٹ کے بند کر دیا، لیکن پھر بھی سامان بچ گیا۔ تو جب سامان بچ گیا تو خانہ کعبہ کے باہر کا کنواں جس کو ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے وہ کیا اس کنویں کو بھی اسی ساز و سامان سے پاٹ کر کے بند کر دیا۔ پھر وقت گزر گیا، بنو جرہم کے لوگ وہاں سے نکل گئے، اور ہزاروں سال، کئی ہزار سال گزر گئے، زمزم کے کنویں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، زمزم کے کنویں کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ مکے والے مکے میں زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی کنواں ہے۔ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا حضرت عبد المطلب ہیں، وہ حرم شریف میں سو رہے تھے، رات کے وقت ایک خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے احفر برہ، برہ کو کھودو۔ اتنا بولتا ہے، اس کے بعد وہ فرشتہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ برہ کیا ہے، وہ تو جواب نہیں دیتا، چلا جاتا ہے۔ ابھی سوچتے ہیں کہ خواب ہی تو ہے، اس میں کیا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیا۔ اگلے دن پھر حرم شریف میں سو رہے تھے تو پھر ایک خواب دیکھا کہ کوئی نورانی شکل کا کوئی شخصیت آئی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ احفر مظنونہ، مظنونہ کو کھودو۔ اب وہ سوچنے لگے کہ اب مظنونہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے پھر اس سے پوچھا کہ مل مظنونہ، یہ مظنونہ ہے کیا چیز؟ تو فرشتہ جواب دینے سے پہلے ہی چلا گیا۔ پھر تیسری رات آئی، اب یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ اس طرح کا خواب مجھے کیوں آ رہا ہے، مجھے خود معلوم نہیں ہو رہا کہ برہ کیا ہے، مظنونہ کیا ہے۔ اگلی رات پھر سو رہے تھے، پھر خواب آیا کہ احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ اب یہ پھر پوچھنے لگے کہ مت طیبہ، یہ طیبہ کیا چیز ہے؟ تو کہتے ہیں وہ جواب دینے سے پہلے ہی غائب ہو گیا۔
تو عبد المطلب پریشان ہو رہے ہیں، کشمکش کا شکار ہو رہے ہیں کہ لگاتار 3 دنوں سے اس طرح کے خواب آ رہے ہیں اور مجھے بتایا بھی نہیں جا رہا ہے کہ وہ ہے کیا چیز، کہاں پر ہمیں کھدائی کرنا ہے، کس چیز کو کھودنا ہے۔ بہت پریشان تھے کہ اگلی رات جب آئی، پھر سوتے ہوئے اسی فرشتے کو جب خواب میں دیکھا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ جو بتا رہے ہیں کہ طیبہ کو کھودو، مظنونہ کو کھودو، برہ کو کھودو، آپ بتائیں تو صحیح کہ ہے کیا چیز ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ برہ کیا چیز ہے، طیبہ کیا چیز ہے، مظنونہ کیا چیز ہے۔ تو کہتے ہیں خواب میں فرشتے نے لکیر بنائی، دائرہ بنایا اور کہا اس جگہ کو کھودو، یہی طیبہ ہے، یہی مظنونہ ہے اور یہی برہ ہے۔ کہا اس جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک کنویں کو رکھا ہے جس کو لوگوں نے پاٹ کے بند کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس پانی کو جاری فرمائے گا، لوگوں کو سیراب فرمائے گا اور قیامت تک اس کا پانی خشک نہیں ہوگا۔ اب جب نشان بتا دیا گیا، علامت بتا دی گئی کہ کس جگہ پر ہے، تو عبد المطلب کے اس وقت ایک بیٹے تھے جن کا نام حارث تھا، انہوں نے کدال اٹھائی اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اور جہاں پر اس نورانی مخلوق نے آ کر کے دائرہ بنایا تھا اسی جگہ کی کھدائی شروع کر دی۔ اب ظاہر سی بات ہے، پتھریلی زمین ہے، زیورات پٹے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں لگی ہوئی ہیں، تو کھودنا آسان کام نہیں تھا، بہت پریشان ہوئے۔ لیکن اتفاق سے حضرت عبد المطلب کے ہاں اس وقت ایک ہی بیٹا تھا، تو اب جب ان کو بہت مشقت ہوئی تو کہنے لگے کہ اللہ اگر میرے کئی بیٹے ہوتے تو آج میرے لیے کتنی آسانی ہوتی، ہم دونوں ایک باپ اور ایک بیٹے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ کہنے لگے اللہ سے نظر مانی کہ اللہ اگر آپ نے مجھے 10 یا 11 بیٹے عطا فرمائے تو میں ایک بیٹے کو آپ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ خیر، اس کے بعد زمزم کا کنواں سامنے آ گیا، زمزم کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھانے لگے، اور جو بنو جرہم کے لوگ کنویں کو بند کر کے چلے گئے تھے، وہ کنویں کا پانی پھر سے جاری ہو گیا کئی ہزار سالوں کے بعد، کیونکہ جرہم کے لوگ جب گئے ہیں تو کنویں کو بند کر گئے ہیں، اور کھدائی کب ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کھود رہے ہیں۔ یہ بہت لمبا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان کا۔ اب عبد المطلب نے جو نظر مانی تھی وہ نظر بھول گئے، اللہ نے ان کی دعا تو قبول کر لی، دعا قبول ہوئی، بیٹوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا، 20-25 سال گزر گئے، 11 بیٹے ان کے ہاں پیدا ہوئے، لیکن یہ نظر کو بھول گئے کہ میں نے کوئی نظر مانی تھی، میں نے کوئی منت مانی تھی۔ تو کہتے ہیں ایک فرشتہ خواب میں آ کر کے ان کو بولتا ہے کہ آپ نے تو نظر مانی تھی، اس نظر کا کیا ہوا؟ آپ نے اللہ سے کہا تھا کہ اگر مجھے 10 یا 11 بیٹے مل گئے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا۔ اب آپ بھی اپنی نظر کو پورا کیجئے اور اپنے بیٹے کو قربان کیجئے۔ عبد المطلب نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، میں نے واقعی نظر مانی تھی اور اللہ نے واقعی میری دعا سن لی ہے، اس لیے میں اس نظر کو پورا کروں گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس بیٹے کو قربان کروں، بڑے بیٹے کو قربان کروں کہ چھوٹے کو کروں؟ اللہ کی مرضی پتہ نہیں کیا ہو، اگر میں بڑے کو قربان کر دیتا ہوں، اللہ کی مرضی چھوٹے کو قربان کرنے کی ہو تو پھر میرا بیٹا بھی چلا جائے گا، قربانی بھی قبول نہیں ہوگی، اور اگر چھوٹے کو قربان کرتا ہوں، اللہ کی مرضی ہے بڑے کی قربانی کی، تو پھر بیٹا بھی ضائع ہو جائے گا، قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو پھر لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے قرعہ ڈالا، اور قرعہ جب ڈالا 10 بیٹوں کے نام پر، تو اس میں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا نکلا۔ حضرت عبداللہ انتہائی خوبصورت تھے، باپ کے چہیتے تھے، بہت ہی لاڈلے تھے، اور دیگر بھائیوں کے مقابلے میں ان کو عبد المطلب زیادہ پیار کرتے تھے۔ تو اب عبد المطلب نے جب قرعہ ڈالا، عبداللہ کے نام کا قرعہ نکل گیا، تو بھائی لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہمارے والد ہمیں نظر انداز کرتے تھے اور ان کے اوپر توجہ زیادہ دیتے تھے، اب ہمارے لیے راستہ آسان ہو جائے گا، ہمارے راستے کا کانٹا نکل گیا اور اب والد کی توجہ ہماری طرف رہے گی۔ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور منی کی طرف لے جانے لگے قربان کرنے کے لیے۔ جب ان کو قربانی کے ارادے سے لے کر کے نکلے تو بھائیوں نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جو بہنیں تھیں
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھیاں تھیں وہ کہنے لگی کہ ابو جان آپ بھائی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ اگر میرے یہاں 10 بیٹے پیدا ہوئے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا، اس لیے میں اس کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی اس نظر کو پورا کر سکوں جو میں نے اللہ سے مانا تھا۔ تو ان کی بیٹیوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے یہاں دیت کا سلسلہ چلتا ہے اور ایک انسان کے بدلے 10 اونٹ کی قربانی مانی جاتی ہے، یعنی اگر کسی انسان کو کوئی قتل کر دے اور اس کا بدلہ نہ لینا ہو، خون بہا دینا ہو، خون بہا کا مطلب اس کی جو دیت دینی ہو، اس کا جو پیسہ دینا ہو، تو 10 اونٹ دیے جاتے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ آپ ایک طرف 10 اونٹوں کو رکھیے، دوسری طرف عبداللہ کو رکھیے اور عبداللہ کے بدلے 10 اونٹوں کو قربان کر دیجئے، آپ کی نظر بھی پوری ہو جائے گی اور بھائی کی جان بھی بچ جائے گی۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، تم لوگوں نے بات معقول کی ہے کہ 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت مانی جاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ گویا کہ دل میں بات ڈال رہا ہے۔ دل میں بات اس لیے ڈالی جا رہی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم قربان ہو جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوگی؟ کیونکہ ابھی یہ وہ وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کم عمری کے اندر ہیں، اور انہی کے پشت سے، انہی کے اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا ہے۔ اگر ان کی قربانی ہو گئی تو پیدا کیسے ہوں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک نظام بنا رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن، کہ بندوں کے دل جو ہے اللہ کی دونوں انگلیوں کے درمیان رہتے ہیں، اللہ جیسے چاہتا ہے پلٹتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ بہنوں کے ذہن میں یہ خیال اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ ایسا روکو اور ان کو قتل ہونے سے بچاؤ۔ چنانچہ ایسے ہی کیا انہوں نے۔ اب ایک طرف 10 اونٹ کو رکھا، دوسری طرف حضرت عبداللہ کو رکھا، پھر قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ ڈالنے کے بعد حضرت عبداللہ کا نام نکلا، 10 اونٹوں کا نام نہیں نکلا۔ اب پھر والد پریشان ہوئے، بہنیں پریشان ہوئی، تو بہنیں کہنے لگی کہ 10 نہیں 20 رکھ لیجئے ایک طرف، پھر دیکھیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 20 کی قربانی چاہتے ہوں۔ اب انہوں نے ایک طرف 20 اونٹوں کو رکھا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو رکھا۔ اب پھر قرعہ ڈالا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کا قرعہ نکلا۔ پھر عبد المطلب بھی پریشان ہوئے کہ شاید بچہ بچ نہیں پائے گا، اور بہنیں بھی مایوسی کا شکار ہونے لگی۔ انہوں نے کہا ایک اور کوشش کیجئے، 30 رکھ لیجئے، ایک طرف 30 اونٹ رکھیے، دوسری طرف نبی کے حضرت عبداللہ کو رکھیے۔ اب 30 اونٹوں کو رکھا گیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدی کا نام نکلا۔ گویا کہ یہ سلسلہ اب 10 پہ 10 بڑھاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 90 تک سلسلہ پہنچ گیا۔ ایک طرف 90 اونٹ رکھے، دوسری طرف حضرت عبداللہ کو رکھا، اور پھر بھی نام جو ہے حضرت عبداللہ کا نکلا، 90 اونٹوں کی قربانی کا نام نہیں نکلا۔ اس کے بعد بہنیں کہنے لگی کہ آپ نے 9 مرتبہ تو کوشش کر لیجئے، چلیے 10 مکمل کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھائی اللہ کی نظر میں اتنا قیمتی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی چاہتے ہوں، اس لیے آپ ایسا کیجئے کہ جب 90 تک بات آ ہی گئی ہے تو اب کم سے کم 100 ہی کر دیجئے۔ لہذا ایک طرف 100 اونٹوں کو رکھیے، دوسری طرف حضرت عبداللہ کو رکھیے، جس کے نام کا قرآن نکل آئے اس کو قربان کر دیا جائے گا۔ جب ایک طرف 100 اونٹوں کو رکھا گیا اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کو رکھا گیا، تو اب اس مرتبہ میں حضرت عبداللہ کا نام نہ نکل کر کے اونٹوں کا نام نکلا۔ تو 100 اونٹوں کو حضرت عبد المطلب نے لے جا کر کے قربان کیا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی جان بچی۔ تو حضرت عبد المطلب جو تھے، ان کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنے زمانے میں موحد تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، بتوں سے دور رہتے تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بتوں کو پوجا سے روکتے بھی تھے، اور لوگوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کیا کرتے تھے، دین حنیف کے اوپر قائم تھے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی اللہ تبارک و تعالی نے جان بچائی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالی
اپنے پیغمبروں کی جو حفاظت کا جو سلسلہ شروع فرماتے ہیں وہ پیدائش سے نہیں، پہلے ہی سے شروع فرماتے ہیں۔ اگر حضرت عبداللہ کو قربان کر دیا جاتا تو ان کی بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوگی؟ اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے بدلے میں جو 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا ہے، اسلام کے اندر اسی سلسلے کو باقی رکھا گیا۔ آپ کسی عالم سے پوچھیے جا کر کے، آپ پوچھیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے اور اس کا بدلہ نہ لے کر کے کوئی آدمی اس کی دیت لینا چاہتا ہے، خون بہا لینا چاہتا ہے، یعنی گھر والے کہتے ہیں بھئی ہمارا آدمی تو چلا ہی گیا ہے، اب اس کا بدلہ ہم لے کر کے کیا کریں گے؟ چلو اس کے بدلے ہمیں اس کی دیت عطا کر دو۔ اب وہ دیت کتنی دی جائے گی؟ علماء کہیں گے کہ 100 اونٹ دیت دینی پڑے گی۔ اب یہ 100 اونٹ کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ قرآن مجید کی کس آیت میں موجود ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے؟ آپ کو کہیں اس کا تذکرہ نہیں ملے گا، سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کے والد کے بدلے 100 اونٹوں کو قربان کیا تھا، اسی دیت کو اسلام کے اندر جاری مانا گیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی حفاظت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو کہا کرتے تھے کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پہلے ذبیح حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، کہ جب والد محترم حضرت ابراہیم نے ان کے بارے میں خواب دیکھا تھا اور ان کے گلے پہ لے جا کر چھری چلائی تھی، ان کے بدلے میں اللہ نے جنت سے میڈھا بھیجا اور وہ قربان ہوا۔ دوسرے ذبیح کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، کہ آپ کی قربانی کی بات آ گئی تھی، لیکن ان کے بدلے پھر 100 اونٹوں کو قربان کر کے آپ کی جان بچائی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں کی جو حفاظت اور ان کی جو پرورش فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی جو نگرانی فرماتے ہیں، وہ پہلے ہی سے اس کا انتظام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت عبداللہ کے پشت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، اس لیے اس طرح کے واقعات پیش آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والد کی حفاظت فرمائی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جو صرف نبی نہیں ہے بلکہ نبی الانبیاء ہیں۔ نبیوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر امت ایمان لاتی ہے، اور نبی الانبیاء ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر تمام نبی بھی ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا، اور کیا وعدہ لیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبیوں سے عہد لیا، ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ ہم تم کو جو نبوت، جو رسالت اور جو کتاب اور شریعت عطا کر رہے ہیں، اس شرط پر عطا کر رہے ہیں کہ کل ہمارے آخری نبی تشریف لائیں گے، اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جاتے ہیں، تمہارے زمانے میں ان کا ظہور ہو جاتا ہے، تمہارے زمانے میں ان کو وہ دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، تو تمہارا کام کیا ہوگا کہ تم ان کے اوپر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا سلسلہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح انتظام فرماتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر 2 جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں۔ ایک تو انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چنتے ہیں۔ ہر کوئی آدمی چاہے کہ میں نبی بن جاؤں، رسول بن جاؤں، اللہ کا پیغمبر بن جاؤں، اتنی زیادہ عبادت کر لوں، اتنے زیادہ مجاہدے اور مشقت کر لوں، لیکن انسان اپنی کوششوں سے اور اپنی محنتوں سے، اپنے مجاہدوں سے اللہ کا پیغمبر نہیں بنتا، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور دوسری جماعت وہ ہوتی ہے جو صحابہ کہلاتی ہے۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت ہی میں اس کی موت ہوئی ہو۔ صحابی کی تعریف میں یہ نہیں آتا ہے کہ جس نے نبی کے ساتھ بہت لمبا وقت گزارا ہو،
نبی سے حدیثیں سنی ہو، نبی سے معاملات کیے ہوں، نبی سے کوئی کام انہوں نے انجام دیا ہو، بلکہ فرمایا کہ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے صرف نبی کا دیدار کیا ہو ایمان کی حالت میں۔ ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر دیدار ہوگا تو آدمی صحابی نہیں بنتا، کیونکہ دیدار کرنے والے تو ابو جہل بھی تھے، ابو لہب بھی تھے اور دیگر کفار بھی تھے، انہوں نے بھی نبی کو دیکھا تھا لیکن ایمان نہیں لائے تو وہ صحابی نہیں بنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اختار لی اصحابہ، اللہ نے میرے صحابہ کو چنا ہے، منتخب کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا ہے۔ گویا کہ صحابی بننا، صحابیت کا شرف حاصل کرنا، یہ کسبی چیز نہیں ہے، اختیاری چیز نہیں ہے۔ جو چاہے نبی کو دیکھ کر کے صحابی بن جائے، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات، کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، نبی کے دور میں موجود تھے، مسلمان بھی ہو چکے تھے، کیا ان کے دل میں نبی کی زیارت کی خواہش نہیں رہی ہوگی؟ ہم اس گئے گزرے دور میں، جبکہ آج نبی دنیا میں موجود نہیں ہے اور آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہر مسلمان کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح مدینے چلا جاؤں، کم سے کم نبی کی قبر ہی کی زیارت کر لوں گا، آپ کی مسجد کو دیکھ لوں گا، آپ کے روزے کو دیکھ لوں گا۔ تو جس زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینے میں تشریف رکھتے تھے اور خود حیات تھے، زندگی میں تھے، اس زمانے میں کیا مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش نہیں رہی ہوگی کہ میں نبی کی زیارت کروں، نبی کا دیدار کروں؟ ظاہر سی بات ہے، ہر مسلمان کے دل کی تڑپ اور پہلی خواہش اور پہلی پسند تو یہی رہی ہوگی کہ میں نبی کی زیارت کروں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ زیارت اور صحابیت یہ کسبی چیز نہیں ہے۔ آپ جتنا چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، جتنے چاہے روزے رکھ سکتے ہیں، جتنے چاہے حج کر سکتے ہیں، یہ کسبی چیز ہے، انسان کے اختیار کی بات ہے۔ انسان چاہے تو کتنا بھی بڑا عمل لا کے رکھ سکتا ہے، عمل کا پہاڑ کھڑا کر سکتا ہے، دن رات عبادت کر کر کے، اور عمل کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ اس لیے علماء کا کیا فتویٰ ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، بعد کے آنے والے کتنے بھی بڑے ہوں، کتنے بھی عبادت گزار ہوں اور کتنے بھی متقی اور پرہیزگار ہوں، نبی کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے یہ مرتبہ عطا فرماتے ہیں، یہ شرف اور یہ خصوصیت عطا فرماتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اس گئے گزرے دور میں، جب نبی دنیا میں موجود نہیں ہے، ہر مسلمان کی دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نبی کے روزے ہی کی زیارت کر لوں، آپ کی مسجد کو دیکھ لوں۔ تو کیا جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اس زمانے کے جو مسلمان ادھر ادھر رہتے تھے، کیا ان کی خواہش نہیں تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں؟ یقیناً رہی ہوگی، اور سب سے پہلی پسند ان کے ہی رہی ہوگی، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ کی منشا نہیں تھی، تو چاہنے کے باوجود نبی کا دیدار نہیں کر سکے، چاہنے کے باوجود۔ ان میں سب سے بڑی مثال حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اویس قرنی کون ہے؟ نبی کے زمانے میں موجود ہیں، مسلمان بھی ہو چکے ہیں، اور قرن کا علاقہ مدینے سے کوئی زیادہ دور نہیں کہ ہندوستان کی جتنا دور ہو، قرن بھی عرب کا ایک حصہ تھا۔ چاہتے تھے نبی کی خدمت میں آنا، چاہتے تھے نبی کی زیارت کرنا، نبی کا دیدار کرنا، اور ارادہ بھی کرتے تھے، چلنے کے لیے پلاننگ بھی کرتے تھے، لیکن والدہ کی وجہ سے مجبور ہو جاتے تھے۔ بالآخر آخری دم تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے۔ اسی طرح ایک صحابی اور ایک اور شخصیت گزرے ہیں جن کا نام سوید ابن غفلہ ہے۔ سوید ابن غفلہ ایک شخصیت ہیں، بہت بڑے نیک اور متقی پرہیزگار انسان، نبی کے زمانے میں موجود ہیں۔ مورخین فرماتے ہیں کہ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ اتنے لمبے زمانے سے عرب کے اندر موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔
بہت کوشش کی ہے، بہت تیاری کی ہے کہ چل کے نبی کی زیارت کرتے ہیں اور صحابیت کا شرف حاصل کر لیتے ہیں، لیکن تمام کوششوں اور تمام پلان کرنے کے باوجود وہ نبی کی زیارت نہیں کر سکے۔ بالآخر کہتے ہیں ایک دن یہ مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ واپس جا رہے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی اجنبی آدمی آیا ہوا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام سوید بن غفلہ ہے، میں مسلمان ہوں اور میں مدینے میں اس لیے آیا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ آج تشریف لائے ہیں، ابھی تو ہم نبی کو دفن کر کے آ رہے ہیں، ابھی تو ہم نبی کو قبر میں اتار کر کے آ رہے ہیں۔ تو دیکھو زیارت مقدر نہیں تھی، صحابی ہونا مقدر نہیں تھا، تو مدینہ پہنچ کر کے بھی نبی کی زیارت نہیں ملی۔ تو صحابی ہونا اس کائنات میں نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ شرف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے اعلیٰ ترین لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے جن لوگوں کو صحابی ہونے کا جو ہے اعزاز بخشا ہے اور جن لوگوں کو نبی کا صحابی بنایا ہے، وہ لوگ اس کائنات میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں، اور ان کے برابر کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ انہوں نے عمل تھوڑے کیے ہوں، ہو سکتا ہے بعض کے لوگوں کے پاس اعمال زیادہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے کوئی آدمی 100 حج کر لے، ہو سکتا ہے کسی آدمی کی عمر لمبی ہو جائے اور بہت زیادہ عبادتوں کے ذخیرے جمع کر لے، لیکن صحابیت کا جو مقام ہے اور صحابیت کا جو مرتبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی ایک احد پہاڑ کے برابر اگر صدقہ کرتا ہے اور میرے صحابی نے کھجور کے گٹھلی صدقہ کی ہو، تو میرے صحابی کی کھجور کی گٹھلی کے برابر نہیں ہو سکتا اس کا عمل۔ یعنی تم اتنا بڑا عمل لے کر کے آؤ، صحابی کا چھوٹا سا عمل۔ یہ خصوصیت کس وجہ سے ہے؟ بات یہ چل رہی تھی کہ نبی کے چہرے کا دیدار کرنے کی وجہ سے، کہ انہوں نے نبی کے چہرے کا دیدار کیا، نبی کے چہرے کو انہوں نے دیکھا ہے، اس دیدار کی وجہ سے اور اس صورت کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ بعد کے آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور نبی کا صحابی کھجور کے گٹھلی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے صحابی کی اس چھوٹے سے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کمال کس چیز کا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا کمال ہے، آپ کی شکل کا کمال ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں بات کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت